چترال کے پہاڑوں سے اٹھنے والی وہ توانا آواز جو پاکستان کے ایوانوں میں پہنچی تو چھا گئی۔ آپ جان چکے ہوں گے میری مراد پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک توانا آواز جماعت اسلامی پاکستان کے ترجمان جنہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کیا، جناب مولانا عبدالاکبر چترالی سابق ممبر قومی اسمبلی، ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب۔ جو کہیں نہیں وہی کرنا، ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام قیم جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت، اراکین جماعت، کارکنان جماعت، میرے قابل احترام بہنوں، ماؤں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت اسلامی کا یہ دھرنا یہ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے الحمدللہ جس کامیابی سے آگے جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ بجلی کے بارے میں، ٹیکسز کے بارے میں یہاں قائدین نے ہمیں بتایا بھی اور ہم سمجھ بھی چکے ہیں، لیکن میں قومی اسمبلی میں بجلی کے سلسلے میں جو تحریک اٹھائی تھی، ٹیکسز کے سلسلے میں کہ وہ اپنے لوگوں سے 14 اقسام کے ٹیکسز دے رہی ہے، یہ کوئی ڈاک خانہ ہے کیا؟ وزیر توانائی چیف ایگزیکٹو ہیں کسی اور ادارے کے، APR کے ادارے کے، PTV کے چیئرمین ہیں، ریڈیو پاکستان کے DG ہیں، کیوں یہ بابرا کے بل میں لوگوں سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں؟ اور میں نے یہ مسئلہ بھی وہاں اٹھایا تھا کہ جتنے بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کو بجلی بل میں خصوصی رعایت دی جائے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ تحریک چلی گئی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں الحمدللہ اس وقت سردار ریاض کی سربراہی میں چیئرمین وہ تھے۔ کانسنسس اس بات پر پیدا ہوا کہ جو ٹیکسز سوائے جنرل سیلز ٹیکسز کے باقی ٹیکسز یہ نہیں ہونے چاہیے، مساجد کو مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ لیکن اس وقت وزیر توانائی خرم دستگیر نے ہمیں یقین دلایا، مجھے یقین دلایا کہ ہم آپ کی تجاویز کو کیبنٹ میں پیش کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ PDM کی حکومت میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ چیف ایگزیکٹو اس حیثیت میں نہیں ہیں، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ PM ہیں، وزیر اعظم ہیں، لیکن فار سائن دستخط کے لیے وزیر اعظم ہیں، اور ان سے دستخط لینے والے کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نامعلوم ہے۔ اس وقت بھی
سے بات کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے جو لوگ در حقیقت اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مذاکراتی ٹیم، یہ بہت سارے ٹیم بنے ہیں، لیکن کسی کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا؟ آپ نے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں؟ پاکستان کو ان کمیٹیوں کے ذریعے سے کوئی ریلیف ملا؟ نہیں ملا۔ اور اس وقت بھی وزراء جو ہیں صرف دکھانے کے لیے ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہ اسمبلی بے اختیار ہے، یہ فارم 47 پہ وجود پہ آیا ہے۔ جس طرح اسرائیل ناجائز طریقے سے وجود میں آیا تھا، اس وقت 2024 کی حکومت جو نواز شریف کی سربراہی میں اس وقت چل رہی ہے، یہ حکومت بھی ناجائز طور پر یہ بنی ہے اور فارم 47 میں بنی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، یہ تحریک اپنی جگہ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی آپ کو مبارک ہو۔ جماعت اسلامی خراج تحسین کے مستحق ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 25 کروڑ عوام جو اس وقت دفاع ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت $1 ارب IMF سے لے کر ہمیں خوشخبریاں سناتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، لیکن یہ بدقسمت، یہ اشرافیہ، یہ حرم خور